نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے انتہائی معزز مکرم استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہم، عزیز طلبہ کرام، متخصصین فی العلوم الاسلامیہ اور مہمانان گرامی، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ امت مسلمہ کے ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے، ہماری تاریخ سے بھی ہے، ہمارے مقدسات سے بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، وہ ایسا وقت تھا، ایسا زمانہ تھا کہ مسلمان اپنے بالکل ابتدائی دور میں تھے، اسلام قسم پرسی کے عالم میں تھا، حتیٰ کہ واقعہ معراج سے کچھ مدت پہلے، جیسا کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ مکہ کے سردار قریشی اگرچہ رشتہ دار تھے، پھر بھی انہوں نے بالعموم اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دی، اور پھر وہاں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اذیت کی انتہا کر دی گئی، گستاخی اور توہین کی انتہا کر دی گئی۔ تو ایک شخص اگر سیرت کے صرف اس مقام کو دیکھے تو اسے ایسا لگے گا کہ اب اسلام کا کوئی سہارا نہیں، شاید یہ دین ختم ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جبرائیل علیہ السلام براق لے کے تشریف لائے، اور وہ براق چلا، وہ سواری چلی۔ یہ واقعہ سیرت میں بھی منقول ہے، کتب حدیث کے اندر بھی اس کے اجزاء آپ کو مل جاتے ہیں، بلکہ بکثرت ملتے ہیں آپ کو۔ تو ایک روایت میں ہے کہ راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پر آپ سے کہا کہ یہاں آپ اتریے اور یہاں آپ نماز ادا کیجیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ یہ جگہ طیبہ ہے، ہذہ طیبہ وإلیہا المہاجر، یہیں آپ کی ہجرت ہوگی۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق راستے میں ایک اور بستی میں اترے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اتریے، یہاں نماز پڑھیے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ بیت لحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور ایک روایت کے مطابق اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی یہ سارا ایک مقدس مقامات کا سلسلہ تھا، اور ایک انتہائی تاریخی یادگار سیر تھی، ایک روحانی سیر تھی۔ اور آخر میں یہ سفر ختم کہاں ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں بیت المقدس پر اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی زمینی لحاظ سے، جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس میں تمام انبیاء آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی وہاں امامت کرائی۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ اس کے بعد پھر معراج شروع ہوئی، یعنی یہاں سے آپ کو آسمان دنیا پر، پھر دوسرے تیسرے چوتھے
حتیٰ کہ آپ کو عرش پر پہنچایا گیا اور آپ نے حق تعالی شان کی زیارت کی جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ واقعہ معراج کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے علماء کرام کی تشریحات، تو آپ کو اس کے ضمن میں یہ نقطہ بھی آپ کو ملے گا کہ انتہائی ناموافق حالات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کے یہ بات ثابت کر دی، طے کر دی کہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں، کتنے ہی خراب ہوں، مگر اسلام کا عروج ہو کر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اہم ترین مراکز کا بھی تعین ہو گیا کہ مکہ سے سواری چلی ہے اور مدینہ منورہ میں بیچ میں رکی ہے اور بیت المقدس پہ جا کے زمینی سفر ختم ہوا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں مقامات مسلمانوں کے لیے بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، ایمان کی ابتدا ہوئی ہے، مدینہ میں شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، اسلام کا نفاذ ہوا ہے، اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس یہاں سے اسلام کا سیاسی عروج ہوا ہے۔ آپ بات کی اگر تاریخ آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا سیاسی عروج و زوال وہ آپ کو بیت المقدس اور مسجد اقصی کے ساتھ وابستہ نظر آئے گا۔ خلفائے راشدین میں آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ فتوحات کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ فتوحات کا، اس دور کی فتوحات کا سب سے یادگار جنگ بیت المقدس کی فتح کا تھا۔ اس سے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں ہو چکی تھیں، مثلا ایران میں سب سے بڑی جنگ قادسیہ کی تھی، وہ بھی ہو گئی۔ شام میں سب سے بڑی جنگ یرموک کی لڑائی تھی، وہ بھی ہو چکی تھی۔ دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد پھر بیت المقدس کی فتح ہوئی بغیر کسی خوریزی کے۔ اب یہاں پر جب معاہدہ ہوا مقامی لوگوں کے ساتھ، بیت المقدس اس وقت رومیوں کے ہاتھ میں تھا جو مذہباً نصرانی تھے، اور وہاں یہودی بھی رہتے تھے، اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی اس سے پہلے جزیرۃ العرب میں بھی آباد تھے، کچھ نہ کچھ معمولی تعداد میں مکہ میں بھی رہتے تھے، اور خاصی بڑی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں آباد تھے، اور خیبر میں تو خیر ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ اور ان تمام مقامات سے ان کو بے دخل کیا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں بھی سیرت نبویہ میں بھی، کتب حدیث کے اندر بھی بہت واضح ہیں۔ لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اسلام نے کسی یہودی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا، ظلم و زیادتی نہیں کی۔ اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی برتی گئی ہے تو وہ ان کے کسی سخت جرم کی پاداش میں تھی، ورنہ بالعموم جو ذمیوں کے حقوق تھے وہی یہودیوں کے بھی حقوق تھے۔ لیکن ایک بہت بنیادی چیز، اور اس میں ایسا نہیں کہ یہودیوں کے ساتھ وہ تخصیص تھی، وہ ہر غیر مسلم کے لیے تھی کہ جزیرۃ العرب میں یہودی، نصرانی، مشرکین یہ کوئی بھی نہیں رہ سکتے، یہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ آج کل جیسے حالات ہیں اور جیسے سوشل میڈیا کی جنگ بھی چل رہی ہے، تو اس میں بہت سے سیکولر حضرات وہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں، مباحثے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہی زیادتی ہوئی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے زیادتی کی ہے۔ پہلے ان کو مدینہ سے نکالا، وہ بیچارے خیبر جا کے انہوں نے پناہ لی، پھر ان کو خیبر سے بھی نکالا، اور پھر حکم لگا دیا گیا کہ ان کو پورے جزیرۃ العرب ہی سے نکال دیا جائے، تو وہاں سے بھی نکل گئے، پھر بیت المقدس سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو ان پہ تو زیادتیاں ہی ہوئی ہیں ان کے اوپر۔ اب اگر انہوں نے اپنے علاقے کو واپس لیا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو خیر بیت المقدس ان کا علاقہ ہے یا نہیں، اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام نے ان پر زیادتی کی۔
سب سے پہلی لڑائی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے مسلمانوں کی وہ تھی غزوہ بنو قینقاع، یہ پہلی لڑائی تھی۔ لیکن کیا پہل مسلمانوں نے کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ جب بھی سیرت کا مدنی باب اٹھاتے ہیں تو آپ کو شروع ہی میں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے جب ریاست مدینہ قائم کی تو یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک دوستانہ معاہدہ کیا، ایک معاہدہ کیا جس میں آپ نے کوشش کی کہ وہ حلیف بن جائیں، ریاست مدینہ کے حلیف بن جائیں، ساتھی بن جائیں۔ اس میں کئی شقیں تھیں اس کے اندر جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، بہرحال وہ ایک باہمی تعاون کا معاہدہ تھا، اور اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہود مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ان کا ایک وطن ہے، ایک ریاست ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست کی ایک طاقت جنگ کے وقت وہ ساتھ نہ دے یا لا تعلق رہے، اور اس سے بڑھ کے وہ جارح طاقت کا ساتھ دے؟ یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ لیکن انہوں نے ایسے ہی کیا، جس کی انتہا غزوہ بنو قریظہ پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، جنگ خندق میں کیا کیا؟ انہیں لانے کے لیے اکسایا بھی، اور عین حالت جنگ میں پشت سے حملے کی پوری تیاری بھی انہوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ واقعات تھے کہ جن کی بنا پہ ان کو مدینہ سے نکالنے پر مجبور ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر جناب آپ غزوہ خیبر دیکھتے ہیں، غزوہ خیبر کے بھی پورے واقعات ہیں، اس کی تفصیل ہے، کیا کیا انہوں نے کیا۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، اور وہ ایسے جرائم ہیں کہ کوئی اس کی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو آخر خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا، لیکن وہ انقلابی ظلم کے طور پہ نہیں ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ اپنے تمام مال اسباب کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، تمام مال و اسباب آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جانب سے زیادتی ہوتی رہی۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رحم و کرم فرمایا کہ ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ اپنی زمینوں کے اوپر کام کریں اور خراج ادا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی کتب حدیث کے اندر بھی یہ تفاصیل موجود ہیں۔ ہاں، آخری ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی وصیت فرما دی کہ جزیرۃ العرب میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ اخرجوا الیہود والنصارى والمشرکین، سب کو جزیرۃ العرب سے آپ نے نکالنا ہے، رہیں گے تو مسلمان ہو کے رہیں گے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ آیا یہ کوئی ظلم ہے؟ پہلی بات تو اس حدیث کو آپ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہود کی تخصیص نہیں ہے، یہی حکم نصرانیوں کے لیے بھی تھا، اور یہی حکم مشرکین کے لیے بھی تھا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہیں، چاہے وہ قریشی ہیں، عرب قبائل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں سب سے زیادہ غیر مسلم تو یہ مشرکین ہی تھے۔ تو اگر انخلا ہوتا غیر مسلموں کا تو سب سے زیادہ زد عربوں کے اوپر ہی پڑ رہی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ عرب قبائل نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% اسلام قبول کر لیا، تقریباً۔ تو اس لیے ان کے انخلا کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ یہود نے اسلام قبول نہیں کیا، اس عمومی حکم کے تحت وہ آئے۔ حکمت کیا تھی اس میں؟ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں، جمیع انسانیت کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے کہ نہیں؟ تو ایک پورا عالمگیر مرکز، اس کے لیے ایک اچھی خاصی جگہ چاہیے تھی، ایسا علاقہ کہ جس میں دشمن کا دخل نہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شہر میں کینٹ ایریا ہو، کینٹ ایریا میں اس ملک کے اپنے لوگ بھی نہیں جا سکتے، جاتے ہیں تو بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں، بہت ساری شناختیں ہوتی ہیں، بہت ساری شرائط ہوتی ہیں۔ آپ میں جو حضرات کبھی ایسے ایریے میں رہے ہیں، یہ آنا جانا ہوا، میرے خیال ہے سبھی کو کم و بیش آنا جانا ہوتا رہا ہوگا، تو آپ کو معلوم ہے کتنی سخت شرائط ہوتی ہے، کیونکہ وہ عسکری علاقہ ہے، وہاں سے ملک کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر وہاں دشمن داخل ہو گیا کسی بحث میں، کسی روپ میں، تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگ جائے گی۔ تو جزیرۃ العرب کو اسلام کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا، اس لیے یہاں پر غیر مسلم نہیں رہ سکتے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں بیت المقدس پہ۔ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کے تحت آپ نے وہاں پر نصرانیوں کو رہنے سے منع نہیں کیا، مگر یہود کو رہنے سے منع کیا۔ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں،
تاریخ طبری دیکھ لیں، اس میں یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے، معاہدے کا متن اس میں موجود ہے کہ یہود یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات تھوڑی سی عجیب نظر آتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں تو دونوں کے لیے یکساں ہے، یہود بھی نہیں رہے، نصارہ بھی نہ رہیں، یہاں صرف یہود کو رہنے سے منع کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جب بعد میں یہود کی تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی علاقے میں سازش اور شرارت کیے بغیر رہتے نہیں۔ آپ دیکھیں، جب یورپ کی آپ تاریخ دیکھیں گے، ان یہودیوں کو ہر ملک نے کیوں نکالا ہے، اور اگر کسی نے رکھا ہے تو وہاں پہ کس طرح رکھا؟ یہ اسرائیل میں تو ابھی آباد ہوئے ہیں 76 سال پہلے، اس سے پہلے جو انہوں نے یورپ کے اندر زندگی گزاری ہے، وہاں ان کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ جیسے عام شہریوں کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اسی قسم کی تھی کہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مہاجرین، بڑی سخت خاردار تاریں لگا کر ان کو گھیرا گیا تھا، اس علاقے سے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ یعنی ایک ٹائم انہوں نے آزادانہ گزارا، لیکن جب ان کی شرارتیں دیکھتے تھے پھر ان کو محدود کر دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فراست عطا کی تھی، ٹھیک ہے، اس امت کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کی جانب سے الہامات ہوتے ہیں، صادق الہامات ہوتے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا عروج و زوال وہ بیت المقدس کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کی تولیت میں آیا، مسلمانوں نے جیسے مکہ مدینہ کی حفاظت کی، بیت المقدس کی بھی اسی جذبے کے ساتھ حفاظت کی، اور یہود و نصارہ کے ذہن سے نکل گیا کہ اس کو ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یورپ میں نصرانیوں کی بڑی بڑی حکومتیں برابر قائم رہی، لیکن وہ اس خیال کو اپنے ذہنوں میں، یعنی وہ سمجھے کہ بھول گئے، نشہ ان کا حرن ہو گیا۔ اسلام کی طاقت تھی خلافت راشدہ، جو ایک آئیڈیل نظام تھا، جن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح حجت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر بنو امیہ کا دور آیا، اور بنو امیہ کے دور میں اگرچہ بعض حکمران اپنے ذاتی لحاظ سے وہ قابل تقلید قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسلام غالب ہی رہا۔ کوئی غیر مسلم طاقت مسلم علاقے میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی، چہ جائے کہ بیت المقدس کا خواب دیکھتی۔ پھر بنو عباس کا دور آ گیا، اور تقریباً 1 صدی تک بنو عباس ہی بہت مضبوط حکمران تھے، اور افریقہ، ایشیا، یعنی آپ چائنا سے لے کے افریقہ تک وہ ان کی حکومت تھی۔ لیکن پھر تقریباً 100 سال کے بعد بنو عباس زوال پذیر ہو جاتے ہیں، اور اس زوال کی بہت ساری وجوہ ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ ہمیشہ رہی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان دنیا کے دلدادہ ہو جاتے ہیں، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، ان کی ہمتیں اور ان کی طبیعتیں وہ دنیا پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جاگیروں کی دوڑ لگ رہی ہے، عہدوں کی دوڑ لگ رہی ہے، نمازوں کے اندر سستی آ رہی ہے، وہ تمام امراض جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، وہ پیدا ہو چکے تھے۔ تو یہ زوال کی ابتدا تھی، یہ زوال کی ابتدا تھی۔ تو پھر اللہ نے زوال کی انتہا بھی دکھانا تھی، اور اس زوال کی انتہا تو کیا ہوئی کہ سن 492 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، سقوط ہو گیا۔ اور اس سقوط بھی کیسے ہوا، اس کی داستان بھی انتہائی دردناک ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس وہ یہود کے ہاتھ میں ہے، اور عرب دنیا وہ مہر بدب ہے، اور کسی کی غیرت و حمیت بیدار نہیں ہوتی، یہی حال اس زمانے میں تھا۔ بیت المقدس کا رومیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، کئی طاقتوں نے مل کر تقریباً 42 دن تک اس کا محاصرہ انہوں نے رکھا، 42 دن تک، اور کوئی مسلمان ملک مدد کو نہیں پہنچا، جبکہ چاروں طرف مسلمان ممالک تھے۔ یعنی اس کے جنوب میں آپ دیکھیں، آپ اس کے شمال کی جانب دیکھیں، آپ اس کے مشرق میں دیکھیں، اور اس کے مغرب میں دیکھیں، لیکن مسلمان حکمران آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک مسلمان دوسرے کا دشمن تھا۔ خاص طور پہ جو سلجوقی سلطنت تھی، ہر شہزادہ اپنی ریاست الگ بنا کے دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیت المقدس کوئی یعنی بزبان حال کہا کہ اس کے لیے ہم جانے کیوں دیں۔
اور ایک اور اس میں چیز ہے جو شاید کم لوگ جانتے ہوں، جب یورپ نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اس سے کچھ دن پہلے وہاں پہ روافظ کی حکومت بن گئی تھی، ٹھیک ہے؟ مصر میں اس وقت ایک رافضی حکومت تھی، بنو عبید۔ ان لوگوں نے پہلے تو یورپ کو دعوت دی کہ سلجوقی منتشر ہیں، آپ آ سکتے ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ جب وہ آ گئے اور انہوں نے کئی شہر سلجوقیوں سے چھین لیے، تو پھر انہوں نے بھی آگے بڑھ کے دوسری جانب سے آگے بڑھ کے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک؟ سلجوقی ادھر سے بھی پٹے، ان سے بھی پٹے، تو پھر انہوں نے جناب یورپی جو حکمران تھے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ سلجوقیوں سے آپ نے بھی بدلہ لے لیا، کئی شہر ہم سے لے لیے، اور بیت المقدس ان سے ہم نے چھین لیا، تو اب آپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں، ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور آپ ایک نہیں ہیں، ہم تو اس پورے عالم اسلام پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر کے نکلے ہیں، بیت المقدس تو ہمارا مقدس مقام ہے، اس کو ہم تمہارے ہاتھ میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ جب انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اگرچہ اندر جو آبادی تھی وہ سنی اکثریت تھی، لیکن فوج جو تھی وہ بنو عبید کی تھی، جنہیں آج کل ہم آغا خانی کہتے ہیں، یہ اسماعیلی شیعہ کہتے ہیں، اس عقیدے کے لوگ تھے۔ تو ایک بڑا فیکٹر، یہ ایک بڑا سبب یہ بھی بنا کہ سلجوقیوں نے کہا کہ ہم تو سنی ہیں، ہم ایک شیعہ حکومت کی مدد کرنے کیوں جائیں؟ خدا کے بندو، اگر آپ اس وقت میں بیت المقدس کو روک لیتے، وہاں ان کو شکست دیتے، وہ آپ ہی کا ہوتا تھا، وہ فتح کا ثمرہ آپ ہی کو ملتا، لیکن ایک مذہبی تعصب بھی بیچ میں آ گیا۔ مجھے اپنے اکابر کی ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی عصر کے وقت مختلف کتابیں وہ طلبہ کی مجلس میں وہ سنوایا کرتے تھے، تو غالباً اسی میں یہ ملفوظ بھی پڑھا گیا تھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اچھا ہوا یہ تھا کہ شیعوں نے اعلان کر دیا تھا، ہندوؤں نے اعلان کر دیا تھا، معذرت، ہندوؤں نے اعلان کیا کہ ہم محرم میں شیعوں کو تعزیہ نکالنے سے روکیں گے، تعزیہ نکالنے سے ان کو ہم روکیں گے، ان کو ماریں گے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس موقع پہ شیعوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور حضرت نے وجہ کیا بیان کی؟ حضرت نے کہا وجہ یہ کہ یہ ہندو اس تعزیہ کو اسلامی شعائر میں سے سمجھ کے اس کو روکنے آیا ہے، آج یہاں جرت ہو گئی، کل وہ باقی اسلامی شعائر کو بھی روکنے کے لیے آئے گا، تو اس کے ذہن سے نکال دو کہ وہ شاعر اسلامیہ کی جانب وہ میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمارے اکابر کی بڑی گہری نظر تھی ان کی، اور یہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ، یہ سوچ سمجھ اور یہ سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ تو خیر انہوں نے غلطی کی اور بیت المقدس ان کے قبضے میں چلا گیا، اور قبضے کے بعد جو قتل عام ہوا ہے وہ سب کا ہوا ہے، جو وہاں شیعہ تھے وہ بھی قتل ہوئے ہیں، سنی بھی قتل ہوئے ہیں، اور جو وہاں مقامی کچھ یہودی بعد میں آ کے جو، مطلب ایک بات آپ کو بھی بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو رہنے سے منع کیا تھا، باقی اگر یہودی وہاں پر آتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں تاجر کے طور پر یا ایک زائر کے طور پر، وہ آ سکتے تھے۔ اسی طرح جزیرۃ العرب میں جو منع کیا گیا تھا وہ بستیاں بنانے سے منع کیا گیا تھا، ویسے تجارت کے طور پہ آتے ہیں، سفارت کے طور پر آتے ہیں، وہ آ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسی ممالک کے قدم بھی نہیں رکھ سکتے وہ خاص حرم کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ سارے علماء سمجھتے ہیں، میں نے اسے مذاکرے کے طور پہ رس کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہودی بھی وہاں پر کافی سارے آئے ہوئے تھے، وہ بھی قتل ہوئے ہیں، کس کے ہاتھوں؟ انہی یورپین فاتحین کے ہاتھوں۔ 70,000 مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، 70,000 مسلمان۔ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب تو مسلمان بیدار ہو جاتے، اب تو وہ سلجوقی ہیں، ترکمان ہیں، عرب ہیں، جو بھی ہیں کھڑے ہو جاتے، اسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیت المقدس کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر سب نے دیکھا، اور جیسے آج کل مذمت ہے، احتجاج زبانی بیان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور تقریباً 90 برس گزر گئے، 90 برس گزر گئے۔ بیچ میں اگر کوئی مہم چلی بھی ہے تو وہ مہم کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جذبہ جہاد نہیں تھا، نیت خالص نہیں تھی، مقصد اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ چنانچہ 2-3 مواقع ایسے آئے ہیں کہ جناب عباسی خلیفہ کے سامنے احتجاج ہوا، علماء نے جا کے
جلوس نکالا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، ریلی نکلی، خلیفہ کو برا بلا کہا گیا، آخر جناب اس نے مجبور ہو کے کہا ٹھیک ہے جی لشکر تیار کریں، اور فلاں سلجوقی امیر سے بات کی آپ بھی لشکر بھیجیں، ایک جمعیت تیار ہوئی۔ آگے چل کے انہیں میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی امیر الامراء تو فلاں کو بنایا گیا، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، اس پہ آپسی میں اختلاف ہو گیا، اور وہ لشکر کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ یا کہیں پر آمنا سامنا ہوا تو چونکہ جذبہ جہاد خالص نہیں ہے، شکست ہو گئی۔ تو زمانہ گزر گیا اس طریقے سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، اور انہوں نے خالص جہاد کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اور جب ایک آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اخلاص کے آثار سامنے نظر آتے ہیں، اور من جانب اللہ قبولیت رکھ دی جاتی ہے اس کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت وہ پیوست کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب سلطان نے عزم کیا کہ میں نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، تو سلطان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی یا عام افسر، عام حکمران کی زندگی تھی، یعنی عیش و آرام کے سارے اسباب موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یکدم درویشی کی زندگی اختیار کر لی، باقی ساری زندگی انہوں نے خیمے کے اندر گزاری ہے، اور خیمے کے اندر رہتے ہوئے وہ جناب محاذ کے اوپر رہے، باقی زندگی محاذ پہ گزری ہے۔ کسی شہر میں اگر گئے بھی ہیں، کوئی شہر فتح ہوا وہاں گئے بھی ہیں، اور وہاں کا محل ان کو دکھایا کہ یہاں تشریف لائے تو منع کر دیا، نہیں میں تو خیمے میں زندگی۔ تو قاضی بہاؤالدین فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے سلطان پر کہ جس کی زندگی ایسے خیمے میں گزری جس کو ہوائیں حرکت دیتی رہتی تھیں، کبھی دائیں جانب جھک جاتا، کبھی بائیں جانب جھک جاتا۔ تو اس عظیم محنت و جد و جہد اور قربانی کے نتیجے میں آخر سن 583 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کو مل گیا، دوبارہ پھر وہ اذانوں سے آباد ہوا، سجدوں سے آباد ہوا، صلیبیں وہاں سے اتاری گئیں، مورتیاں وہاں سے مٹائی گئیں، اور صخرہ مقدسہ کو دوبارہ پاک کیا گیا، عرق گلاب سے دھویا گیا۔ اور سلطان نور الدین زنگی جو ایک بڑے مجاہد بادشاہ تھے، اس سے کافی پہلے گزر چکے، تقریباً 20 سال پہلے۔ بیت المقدس کی آزادی کا خواب انہوں نے بھی دیکھا تھا، اور جنگیں بھی لڑی تھی، اور ایسا ان کو یعنی عشق تھا، ولولہ تھا، کہ انہیں یقین تھا کہ ہم اس کو حاصل کریں گے، اس ہدف کو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ممبر تیار کرایا، لکڑی کا ممبر، اور وہ ممبر دنیا کے سب سے ماہر کاریگر نے تیار کیا، اور اس کی تیاری میں کئی سال لگے ایک ممبر کی تیاری میں۔ اور اس پہ جو رقم صرف ہوئی آج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیکھیں تو یعنی کروڑوں روپیہ، میں ایک اندازہ کر سکتا ہوں کہ شاید 4-5 کروڑ روپیہ ممبر کی تیاری پہ لگا، بے مثال چیز تھی۔ وہ وہاں پہ نصب ہوا، سلطان چلے گئے تھے لیکن جو چیز انہیں تیار کروائی وہ نصب ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج آپ کو دوبارہ نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک بار پھر جہادی روح ان کے اندر بیدار ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اللہ کی طرف سے بھی آزمائش باقی تھی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے آپ نے لے لیا ہے، اس کو سنبھال بھی سکتے ہو کہ نہیں، چنانچہ سلطان کی زندگی میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، تیسری صلیبی جنگ جو تقریباً 4 سال تک جاری رہی، اور بہت بڑی جنگ تھی۔ اگر آپ کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو میری کتاب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت پہ 2 جلدوں میں، اسے پڑھیے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آج بیت المقدس کو ہم نے واپس لینا ہے تو کن خطوط پہ چل کے ہم واپس لیں گے، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں نے یورپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، ناکام ہو کے واپس ہوتے ہوئے جب آخر میں صلح کا معاہدہ ہوا کہ جی صلیبی افواج واپس جائیں گے، تو ان کے لیڈر بالیان بن بارزان نے سلطان کے سامنے ایک تقریر کی، الوداعی تقریر، اور اس نے کہا کہ سلطان آپ نے ہمارا جو حشر کیا ہے وہ یورپ کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ 6 لاکھ سپاہی آئے تھے اور بمشکل 60,000 واپس جا رہے۔ سلطان صلاح الدین کی وفات ہو گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد یورپ نے دوبارہ تیاری کی اور چوتھی صلیبی جنگ شروع ہو گئی، ناکامی ہوئی۔ تقریباً 20 سال کے بعد انہوں نے 5ویں صلیبی جنگ لڑی، اور یہ بھی بہت بڑی صلیبی جنگ تھی، 3 سال بلکہ 4 سال جاری رہی، اور یہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی، بالکل شکست کے منہ پر تھے،
اور لگتا نہیں تھا کہ اب کوئی ان کو بچا سکے گا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ پورا شام، مصر، یہ سارا ہی ان کے قبضے میں جائے گا۔ لیکن اللہ نے بالکل آخری جگہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے کہ پیچھے کھائی ہے اور آگے موت ہے، اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، اور عیسائی فوج اکثر قتل ہو گئی، اور بڑے بڑے سردار، لیڈر، بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ فتح مبین تھی، لیکن امتحان ابھی باقی تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چھٹی جنگ صلیبی جنگ ہوئی ہے، پھر ساتویں ہوئی ہے، پھر آٹھویں صلیبی جنگ آخری تھی، وہ آخری تھی، اور یورپ کا دم کسبل نکل گیا۔ 2 صدیاں جنگیں جاری رہیں، 2 صدیوں بعد انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ مسلمان قوم ناقابل تسخیر ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، یہی زمانہ تھا، یعنی جس کو ہم 7ویں صدی ہجری کہتے ہیں، اس زمانے میں اللہ کی طرف سے دوسرا امتحان بھی تھا، جو منگولوں کا حملہ تھا۔ ادھر صلیبی جنگیں چل رہی، ادھر منگولوں کا حملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کرم تھا، مسلمانوں کی بڑی جد و جہد تھی، اور بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے قابل بادشاہوں نے یعنی جان کی بازیاں لگائی ہیں، اور ایسے استقامت کا ثبوت دیا ہے کہ آپ ان کو پڑھیں تو آپ کے عزائم تازہ ہو جائیں۔ جب منگولوں کی یلغار تھی، اس پر بھی اس طالب علم کی ایک کتاب موجود ہے، شیر خوارزم سلطان جلال الدین اور تاتاریہ یلغار، اور اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ امت مسلمہ کی جلد 4 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں خلاصہ ان تمام باتوں کا، مگر اتنا خلاصہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بہت مختصر ہو، تفصیل یعنی ضروری چیزیں مل جائیں گی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی کتابوں کو اشتہار دینے بیٹھا ہے، اشارہ کر دیا تاکہ آپ حوالوں کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکیں۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان ختم ہوتا ہے اور مسلمان پاس ہو جاتے ہیں، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کا دوبارہ عروج شروع ہو جاتا ہے۔ آخری صلیبی جنگ جو ختم ہوئی ہے وہ 7ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوئی ہے، اور 7ویں صدی ہجری کے آخر میں اللہ تعالیٰ سلطنت عثمانیہ کو وجود دیتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خانہ بدوش قبیلہ وہ اتنی بڑی سلطنت بنائے گا جو مسلمانوں کی خلافت بن جائے گی، یعنی خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت زبیریہ، خلافت عباسیہ، پھر خلافت عثمانیہ۔ اور خلافت عثمانیہ نے یوں سمجھیں کہ یورپ کے قلوب میں اسلام کی ہیبت کو ایسا ڈالا کہ صدیوں تک انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم عالم اسلام پر حملہ کر سکتے ہیں، کسی طرح ہمارے ملک بچ جائیں۔ چنانچہ عثمان خان نے جہاں پر اپنا خیمہ لگایا اسی کو کہا کہ یہ میرا دارالخلافہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے نا، دارالحکومت کو کہیں بیچ میں محفوظ مقام پہ بناتے ہیں، سرحد سے بہت دور۔ دشمن حملہ کرے تو 3 4 5 شہر فتح کر بھی لے تو دارالخلافہ بچ جائے، دارالحکومت بچ جائے۔ ان لوگوں کی عجیب طبیعت تھی، یہ کہتے تھے کہ بالکل سرحد کے اوپر ہم نے دارالخلافہ بنانا ہے تاکہ خلیفہ بادشاہ وہیں پہ رہے، اور یہ عزم تازہ رہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ چنانچہ ہر سلطان یا ہر خلیفہ وہ خود محاذ جنگ پہ ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 3 صدیوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ انہی سلاطین کے ہاتھوں قسطنطینیہ فتح ہوا، اور یہاں سے قسطنطینیہ کی فتح کو یورپ میں دنیا کی تاریخ کا نیا باب کہا جاتا ہے، کہ دنیا کی تاریخ کا ایک پورا حصہ اب ختم ہو گیا، اب نئی تاریخ شروع ہوئی۔ بازنطینی سلطنت ختم ہو گئی۔ اذا مات قیصر فلا قیصر، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعد، وہ قیصر ہلاک ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ تو پیش گوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچی ثابت ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عثمانی سلطنت چلتی رہی، مسلمانوں کی حفاظت کرتی رہی، فتوحات کے جھنڈے یہ گاڑتی رہی، لیکن پھر ایک بار پھر زوال کا زمانہ آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ عثمانی سلطنت تھی، یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت تھی، وہ بھی اسی طرح بڑی طاقتور سلطنت تھی، اور اس کی دولت کی، اس کی خوشحالی کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلطنت عثمانیہ کا زوال اور سلطنت مغلیہ کا زوال تقریباً ساتھ ساتھ ہوا ہے، یعنی یہاں پر سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے، اور بیٹوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے، تو وہ زوال شروع ہو گیا۔ اور ادھر جناب سلطان عثمان خان، اسے قتل کیا جاتا ہے، عثمان خان ثانی،
بغاوت ہوتی ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اس واقعے کو کہا جاتا ہے تاریخ میں المأساۃ العثمانیہ، سانحہ عثمانیہ. پہلا عثمانی خلیفہ تھا جس کے خلاف خروج ہوا اور اسے قتل کیا گیا. آج کل ایک بات کہی جاتی ہے نا، تو طلبہ تو سوال کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں خروج کے لیے احکام اتنے سخت کیوں ہیں؟ اتنے سخت احکام لگا دیے، کفر بواہ اور فلاں 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 فلاں، تب خروج نہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اتنے سخت احکام ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام چاہتا ہے خروج ہو ہی نہ، کسی حالت میں بھی خروج نہ ہو. اگر وہ قول لے لیا جائے، یہ جمہور کا قول ہے نا، کفر بواہ کے سوا خروج نہیں کر سکتے. لیکن بعض علماء جیسے امام ابن حزم ہیں، امام ابو بکر جساس رازی ہیں، اور پھر بر صغیر میں ہمارے جماعت اسلامی کے جو بانی تھے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، ان کا بھی یہ خیال تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ بعض یعنی امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی رائے یہ ہے یا یہ رہی کہ ظلم ہو یا فسق ہو تو خروج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طلبہ ہمارے سوالات کرتے ہیں، تو یہ بھی سامنے سے کیا گیا ابھی چند دن پہلے جامعۃ الرشید میں کہ خروج کی شرائط اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ تھوڑی نرم ہوتی کہ اگر ہم بھی خروج کر لیتے، عمران کے خلاف کر لیتے، کافر کے خلاف کر لیتے، کسی اور کے خلاف کر لیتے. یہ تو لگتا ہے منع ہی کر دیا، جو بھی آوے. عمران آوے تب بھی نہیں کر سکتے تھے، اب بھی نہیں کر سکتے، پہلے بھی نہیں کر سکے. سب سے پہلے علماء ہی منع کر دیتے ہیں، اکابر کوئی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں جائز نہیں. بھائی اکابر جو آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں بتاتے، وہ جمہور علماء امت کی ائمہ اربعہ کی رائے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر دین و دنیا کی مصلحت. آپ دیکھیں عثمانی خلفاء بالکل اس وقت کمزور تھے، بہت ساری برائیاں بھی آ چکی تھی، بہت کچھ تھا. لیکن جب تک وہ عثمانی خلیفہ کے خلاف خروج نہیں ہوا تھا نا، منصب خلافت کا ایک احترام تھا، ایک ہیبت تھی اس کی. جب وہ قتل ہو گیا تو منصب خلافت کو ایک کھلونا بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا خلیفہ آتا ہے، اس کو جناب اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تیسرا خلیفہ آتا ہے، وہ پسند نہیں آیا، اس کو جناب آنکھیں پھوڑ کے اس کو جناب معزول کر دیا. یعنی بیچ میں بہت اچھے خلفاء بھی ہیں، بڑے قابل خلفاء. یہ سلطان سلیم ثالث بہت قابل آدمی تھا. ایسی حالت میں خلیفہ بنا کہ سلطنت عثمانیہ جنگ ہار رہی تھی. اس نے اپنی ہمت سے فوج میں قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے. اور پھر اس نے دیکھا کہ سلطنت میں قدامت پسندی بہت زیادہ ہے. دیکھیں قدامت پسندی ایک وہ ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں ان کی پابندی کرنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام. اسے آپ قدامت پسندی نہ کہیں، اسے آپ شریعت پر پختگی کہیں. ایک قدامت پسندی یہ ہے کہ انسان ایسی چیز کہ شریعت نے اس کو واجب نہیں کیا، بلکہ آپ یوں کہیں گے رسوم سے اس کا تعلق ہے. مثلا خاص قسم کی ٹوپی پہننا، ابھی شریعت میں تو نہیں کہا کہ ایسی ٹوپی پہننا لازم ہے، لیکن اس پہ اتنا اصرار ہو کہ جو یہ ٹوپی نہیں پہنتا وہ جناب کوئی منافق ہے یا وہ فاسق ہے یا قوم کا دشمن ہے. تو بتائیں شدت ہے کہ نہیں، تشدد ہے کہ نہیں؟ زمانہ تبدیل ہو گیا تھا، جنگی تکنیک تبدیل ہو گئی تھی. تلواروں کا زمانہ نہیں تھا، توپ اور بندوق کا زمانہ آ گیا تھا. یورپ بہت آگے نکل گیا تھا جنگی تیاری کے اندر اور جنگی انتظام میں. اور ترکوں کا وہی پرانا طریقہ تھا. سر کے اوپر جو پگڑی ہوتی تھی وہ کوئی شرعی پگڑی ہوتی بھی نہیں تھی، اتنی بڑی جیسے اگر آپ تصویریں دیکھیں قریب قریب وہ ایک مٹکے کے برابر ہوتی تھی. اب اس حالت میں آدمی جنگ کیسے لڑ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تو خیر اس نے بہت ساری اصلاحات کی، لباس میں اس نے تبدیلی کرانے کی کوشش کی، جدید علوم کو داخل کرنے کی کوشش کی. بہت سارے سائنسی، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اکثر جو جدید سائنس تھی یا تو انگریزی میں آ چکی تھی یا فرینچ میں تھی یا جرمن میں تھی. مسلمان تو بیچارے سوئے ہوئے تھے گھر سے. تو اس نے وہ زبانیں یہاں پر سکھانے کے لیے کالج بنائے. تو اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی کہ سلطان جناب بے دین ہو گیا ہے، سلطان فاسق ہو گیا ہے، یہ یہاں پہ جرمن زبان سکھا رہا ہے. حالانکہ سب پہ تو لازم نہیں کیا تھا، مخصوص لوگوں کے لیے کہا تھا کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور زبانیں سیکھیں. بغاوت ہوئی، سلطان کو ہٹایا گیا، معزول کر دیا گیا، پھر قتل کر دیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی. اور کمزور ہوتے ہوتے ایک ٹائم ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ 4 سال ہیں زیادہ سے زیادہ، زیادہ 4 سال ہیں. اتنے قرضے چڑھ گئے، اتنے قرضے، جیسے آپ پاکستان کی حالت ہے نا، تو آپ وہی حالت سمجھیں کہ وہ قرضے ادا ہو ہی نہیں سکتے. 300 ملین لیرہ قرضہ تھا. ایسی حالت میں سلطان عبد الحمید آ گئے.
سلطان عبدالحمید ثانی، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیت اور قوت ایمانی اور انتھک محنت سے سلطنت کو دوبارہ مضبوط کیا۔ قرضے تقریباً سارے اتار دیے۔ جب سلطان بیٹھے تو 300 ملین قرضہ تھا، وہ کم ہوتے ہوتے صرف 30 ملین رہ گیا، لیکن ایسے عظیم بادشاہ کی بھی قدر نہیں کی گئی۔ سلطان کے زمانے کی جو آپ ان کی شخصیت کا جو سب سے بڑا پہلو نظر آتا ہے ایمانی غیرت ہے، اور اس میں جو سب سے نمایاں واقعہ ہے وہ ہے القدس پہ ایک مضبوط موقف اختیار کرنا۔ یہودی آئے، صہیونیت کا بانی تھیوڈور ہرزل آیا، اور اس نے سلطان کو کہا کہ آپ کا تمام قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، مزید اتنی امداد آپ کو دی جائے گی، اور یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، آپ ہمیں فلسطین میں بیت المقدس میں رہنے کے لیے زمین دے دیں۔ اس نے یہ نہیں کہا ہم آزاد ریاست بنائیں گے، اس نے کہا رہنے کے لیے ہمیں الگ بستیاں بنانے کی اجازت دیں۔ سلطان کو تو معلوم تھا ان کا کیا ارادہ ہے، تو سلطان نے کہا کہ میں تمہیں فلسطین کی چپا بھر زمین بھی نہیں دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر اس سلطان کے خلاف فوج ہی کو کھڑا کیا گیا، اور بات وہی آ گئی، جھوٹے الزام لگائے گئے فسق کے، ظلم کے، اور فوج کو تیار کیا گیا، خروج واجب ہو گیا، وہ خروج ہوا۔ ایسے خلیفہ کے خلاف خروج ہوا کہ جس کو کھو کر مسلمانوں نے تقریباً 1 صدی کے لیے اپنے زوال کا خود ہی فیصلہ کر